ہم مطالعہ کریں گے شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف جان لیتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام عبداللہ ہے اور ان کے والد کا اصل نام عثمان ہے اور ان کے والد ابو قحافہ کے نام سے مشہور تھے۔ ان کی والدہ کا نام سلمہ اور ان کی والدہ کی کنیت ام الخیر ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو بکر اور لقب صدیق ہے۔ یہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق اسلام سے پہلے کیسے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام سے پہلے ایک بہت بڑے تاجر تھے، یعنی آپ کہہ لیں کہ جسے چوٹی کا تاجر کہا جاتا ہے، آپ وہ تھے۔ اور آپ کا جو انداز تھا بہت مشفقانہ تھا، آپ رفیق القلب تھے، آپ ایمانت دار بھی تھے۔ اور جو اہل مکہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو علم، تجربے اور حسن و خلق کے لحاظ سے ایک نہایت معزز انسان سمجھتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لے کر آنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کے بعد آپ کو دین کی دعوت دی، جب لوگوں کو دین کی طرف بلایا، تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ اگر ہم ایک روایت مطالعہ کریں عبداللہ بن مسعود کی، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے 7 آدمیوں نے اسلام کو قبول کیا تھا، اور ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، اور پھر عمار بن یاسر، سمیہ، ام عمار، صہیب، بلال، مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہم، یہ 7 لوگوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا تھا۔ یہ روایت جو ابھی میں نے ذکر کی ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے، روایت نمبر 36582 ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑوں میں سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا تھا، اور لڑکوں میں سب سے پہلے، بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی نے کیا تھا، اور عورتوں میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام کو قبول کیا۔ اور ہم غلاموں میں سے دیکھیں تو زید بن حارثہ، وہ زید بن حارثہ جو غلام تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، آپ نے ان کو آزاد کروا کر اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ غلاموں میں سے تھے، اور سب سے پہلے اسلام لانے والا غلام سے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے رفیق بھی تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا، اگر اپنی امت کے کسی فرد کو اپنا جانی دوست بنا سکتا نا تو میں حضرت ابو بکر کو بناتا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے دینی بھائی ہیں اور میرے دوست ہیں۔ یہ جو ابھی میں نے حدیث ذکر کی، یہ حدیث صحیح البخاری کی ہے، حدیث نمبر 3656 ہے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان صحابہ میں ہے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی جن کو، وہ 10 صحابہ اکرام تھے، اور ان میں سے حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں کل روز قیامت صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جو روزے رکھنے والے ہوں گے ان کو روزے والے دروازے سے بلایا جائے گا، کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پاس ہی تشریف فرما تھے، انہوں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا بھی شخص ہوگا کہ جو جنت کے 8 دروازوں میں سے گزرے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم ارجو ان تکون منہم یا ابا بکرین، ہاں مجھے امید ہے کہ تم ضرور ان میں سے ہوں گے ابو بکر۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ آپ بھی ان لوگوں میں سے ضرور ہوں گے جن کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ یہاں پر اگر ہم تھوڑا سا غور کریں اور دیکھیں کہ اگر کسی بندے کو دنیا میں ہی کہہ دیا جائے کہ بھائی آپ جنتی ہو، ٹھیک ہے، اب آپ اچھے کام کرو یا نہ کرو، جنت آپ کے نام لکھ دی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ ایک ہمارے جیسا مسلم کیا کرے گا؟ وہ تو بیڈ پہ آرام کرنے بیٹھ جائے گا، ٹھیک ہے، وہ تو بالکل ایزی ہو جائے گا نا کہ بس جس جنت کے لیے میں کوشش کر رہا تھا وہ تو میرے نام لگ گئی ہے، ٹھیک ہے، اب مجھے اچھے کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن صحابہ اکرام ایسے بالکل نہیں تھے، ان کے ایک ایک سانس بھی اللہ رب العزت کے خوف کے بغیر نہیں گزرتی تھی، عاقبت کے انجام سے ڈرا کرتے تھے۔
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رویا کرتے تھے اور اپنے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ کاش میں کوئی درخت کا پتا ہوتا جو سوکھ جاتا اور جھڑ جاتا اور کام ختم ہو جاتا، کاش میں کوئی لکڑی ہوتی جو میں جل جاتی اور میرا کام تمام ہو جاتا۔ یہ وہ صحابہ اکرام ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی تھی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر کے بارے میں رحم کی دعا کی اللہ تعالیٰ سے۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ ابا بکر، اللہ پاک حضرت ابو بکر پر اپنا رحم فرمائے۔ کیوں فرمائے؟ زوجنی ابنتہ وحملنی الی دار الحجرۃ وعاتق بلالا من مالہ۔ کیوں رحم فرمائے؟ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا اور ہجرت میں میری مدد کی اور اپنے مال سے حضرت بلال کو آزاد کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وما نفعنی مال فی الاسلام ما نفعنی مال ابی بکر۔ وہی بات جو میں پیچھے ذکر کر کے آئی تھی کہ اسلام میں سب سے زیادہ مجھے اگر کسی کے مال سے نفع ہوا ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق کا مال ہے۔ دیکھیے اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان سے سیدنا ابو بکر کی کیا شان واضح کی جا رہی ہے۔ اور یہ میں نے جو ابھی آپ کو حدیث ذکر کی ہے، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3714 ہے۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا نائب بھی مقرر کیا تھا۔ ایک عورت ایک دفعہ مسئلہ پوچھنے آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب چلی جو پھر آنا اور مسئلہ پوچھ لینا۔ وہ کہنے لگی، اللہ کے رسول میں دوبارہ آؤں اور آپ مجھے نہ ملے تو پھر میں کس سے ملوں، کس سے مسئلہ پوچھوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ فَإِن لَّمْ تَجِدِنِي فَأْتِ أَبَا بَكْرٍ، کہ اگر میں تمہیں نہ مل سکوں تو پھر تم مسئلہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ لینا۔ یہ حدیث جو میں نے ابھی ذکر کی ہے صحیح البخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2759 ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عمل صالح میں بھی بڑھ بڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے، سب سے بڑھ کر تھے آپ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دریافت کیا، من اصبح منکم اليوم صائما، تم میں سے آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا میں نے۔ پھر آپ نے دریافت کیا، فمن تابع منکم اليوم جنازۃ، آج کس نے جنازہ پڑھا؟ سیدنا ابو بکر نے کہا میں نے۔ پھر آپ نے دریافت کیا، فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا میں نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن عاد منکم اليوم مریض، آج کے دن مریض کی عیادت کس نے کی ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجتمعنا فی امر الا دخل الجنہ، جس شخص میں یہ کام جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ صحیح المسلم کی حدیث ہے۔